قرآن کریم میں جن الفاظ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، کچھ لمبا کیا جاتا ہے یا بہت زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ان کو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اور ان کے جو قواعد ہیں وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا حروف مدہ کے حوالے سے۔ تو حروف مدہ وہ ہیں کہ جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کچھ کھینچ کے، جیسا کہ ایک الف کے برابر حروف مدہ کی جو مقدار ہے اس کے مطابق ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری چیز آتی ہے مدات۔ مدات وہ ہوتی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ کم از کم 2 الف کے برابر، پھر 4 الف کے برابر، اور اسی طرح 6 الف کے برابر۔ تو مد کی تقریباً 3 قسمیں ہوتی ہیں، جسے کسر، توسط، طول کہتے ہیں عربک میں۔ کسر مد وہ ہوتی ہے جو 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جاتی ہے۔ توسط مد وہ ہوتی ہے جس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور طول اسے کہا جاتا ہے جو مد 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، اور یہ سب سے لمبی مد جو ہوتی ہے وہ طول ہے۔ طول سے اوپر کوئی مد نہیں ہے۔ تو یہ مد کی اس طرح سے تجوید کے مطابق 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی ان کی جو مقدار ہیں وہ 3 ہیں۔ مد کو کھینچنے کے حوالے سے جو مقدار ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے کسر 2 الف کے برابر، توسط 4 الف کے برابر، اور طول جو ہے وہ 6 الف کے برابر۔ تو حروف مدہ جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ الف، واو، یا، یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر حروف مدہ کی یعنی مدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ مدہ کی 2 قسمیں ہیں جن میں ایک حروف مدہ الف، واو، یا، اور جو دوسری قسم ہے وہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ مدات میں تو شامل نہیں ہوتی، مطلب حروف مدہ میں، لیکن اس کو ہم نے الگ سے پڑھا تھا، حروف لین، کہ جن کو بہت نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور ان کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہماری جو بہنیں شامل ہیں، آج کی کلاس میں جو بہنیں موجود ہیں، تو اگر آپ نے پچھلے اسباق پڑھے ہوئے ہیں کلاس کے ذریعے، یا پھر اسی طرح جو ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اگر آپ نے ان اسباق کو پڑھا ہے جو کہ حروف مدہ کے حوالے سے ہیں، تو پھر ہی آج کی اس کلاس کی آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ مدات کا بیان جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ، ان کا تعلق حروف مدہ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو حروف مدہ کا نہیں پتہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ نہ آئے۔ اگر حروف مدہ آپ کو یاد ہیں، ان کا مکمل بیان جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی کلاس میں مدات کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کا، ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدات کا بیان، جیسا کہ اوپر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مدات کا بیان۔ ایک آپ نے یہ چیز جو ہے نا وہ اس میں ڈفرنس رکھنا ہے کہ ایک ہوتے ہیں حروف مدہ اور دوسری چیز ہے مدات۔ حروف مدہ وہ ہوتے ہیں جن کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور مدات وہ ہوتی ہیں جن میں قرآن کریم میں جب یہ آتی ہیں تو ان کو سب سے زیادہ کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ العزیز آج ہم ان کی قسمیں پڑھیں گے کہ مدات کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقدار کی قسمیں، کہ کتنا کھینچا جاتا ہے، مد کی کتنی مقدار ہیں، تو وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 مقدار ہیں، کسر، توسط اور طول۔ اور جو مدات کی قسمیں ہیں وہ الگ سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ مدات کا بیان۔ مد کی معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ مد کی جمع مدات ہے، یعنی ایک مد ہو تو اس کو مد ہی بولیں گے، اگر زیادہ ہوں تو اس کو مدات کہیں گے۔ تو ایک کو مد اور زیادہ کو مدات۔ جیسے ہم نے
حروف تہجی کا پڑھا تھا کہ ایک کو ہجا اور مکمل کو حروف تہجی. اسی طرح حرکات میں ہم نے پڑھا ایک ایک حرکت ہوتی ہے، اور اگر تینوں کو ہم اناؤنس کریں گے تو اس کو حرکات کہیں گے. تو مد کی جمع مدات ہے. اچھا، کلاس میں اگر کسی بہن کو، ہماری کسی ماں جی کو سمجھ نہیں آئی کسی قاعدے کی، یا کچھ اس طرح ان کو جو ہے وہ کنفیوژن ہو رہی ہے، تو آپ چیٹ باکس میں میسیج پہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ قاری صاحب یہ والا قاعدہ دوبارہ سے سمجھا دیں. لیکن وہ قاعدہ جو آپ پوچھیں گے تو وہ اسی کلاس کے متعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی اسباق جو ہے وہ ہم پھر سے نہیں دہرائیں گے. ہم ان کی ریکارڈنگ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ان ریکارڈنگ سے ان قواعد کو دہرا لیں اور بآسانی ان کو سمجھ سکیں. تو آج کی کلاس کے متعلق، مطلب ڈیلی بیسس پہ جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں، کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا کسی قاعدے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ چیٹ باکس میں اپنا میسیج بھیج دیں. جزاک اللہ خیر. مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اور مد کی جمع ہے مدات. مدات کی 4 قسمیں ہیں. یہ جو ابھی ہم بیان پڑھ رہے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں. مدات کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، مد واجب. اس کا نام ہے مد واجب. نمبر 2 ہے مد جائز. نمبر 3 ہے مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل. اور نمبر 4 پہ ہے مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے، یہ مد لازم کلمی، ان میں 2 قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف. ٹھیک ہے، تیسری قسم مثقل ہے اور چوتھی قسم مخفف ہے. یہ ان کا صرف یہ ناموں کا فرق ہے، باقی جو کلمات ہیں وہ سیم ہے دونوں کے. مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف، یہ مدوں کے نام ہیں، مطلب جو اس کی قسمیں ہیں، مد کی قسمیں. سب سے پہلے ہے مد واجب کا قاعدہ، جو اس کی سب سے پہلی قسم ہے، مد واجب. اب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو حروف مدہ کا پتہ ہے، حروف مدہ کی آپ نے کلاسز لی ہیں، تو پھر ہی آپ کو انشاءاللہ العزیز ان قواعد کی جو ہے وہ بآسانی سمجھ آئے گی. اگر آپ نے وہ نہیں پڑھے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے. اچھا، جب بھی آپ نے یہ مد کا قاعدہ بنانا ہے تو اس کا سب سے آسان تر جو طریقہ ہے نا، وہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے مد کا قاعدہ یاد کرنا ہے، ان مدات کا کوئی بھی قاعدہ، مطلب ان 4 قواعد میں یہ چیز شامل ہوگی. سب سے پہلی چیز آپ نے اتنا یہ یاد کر لینا ہے، اتنی لائن آپ نے یاد کر لینی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر، مطلب اس کی ان قواعد کی 4 ڈیفینیشن ہے، 4 تعریفات ہیں، اور چاروں کے شروع میں ہم یہ چیز لگائیں گے، حروف مدہ کے بعد اگر. ٹھیک ہے، پھر ان کے قواعد الگ الگ ہیں کہ مد واجب میں حروف مدہ کے بعد اگر کیا ہو، مد جائز میں حروف مدہ کے بعد اگر کیا ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اتنا آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ ہر قاعدے کے شروع میں اتنی لائن آپ نے ضرور یاد کر کے اس کو بولنا ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہے مد واجب، حروف مدہ کے بعد اگر. یہاں پہ یہ بھی میں چیز آپ کو سمجھاتا چلوں کہ حروف مدہ کے بعد اگر، اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ اس میں 6 چیزیں آ جائیں گی، جس میں الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے، یہ حروف ہو گئے. اور چوتھی، پانچویں اور چھٹی چیز یہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ 6 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو اس کے بعد، ٹھیک ہے، حروف مدہ کی 2 قسمیں ہیں، اور دونوں چیزوں کو اگر ملائیں، دونوں قسموں کو، تو وہ 6 چیزیں بنتی ہیں، جو کہ الف، واو، یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں، اور 3 کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہیں. ان کے بعد ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ جو ہے وہ اسی کلمہ میں آ جائے، ایک ہی کلمہ میں آ جائے،
لیکن حروف مدہ کے بعد آئے تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ اتنی سی اس کی ڈیفینیشن ہے، بہت ہی آسان ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے، یعنی اس کو کم از کم 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگزامپل سے ہم سمجھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد کیسے۔ فی الحال آپ نے یہ جو سائن ہے نا مد کا، اس کو بھول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں دیکھنا آپ نے، ہم نے قواعد کے مطابق سمجھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے قاعدے میں بولا کہ حروف مدہ کے بعد، تو سب سے پہلے پھر ہم حروف مدہ کو ڈھونڈیں گے اس مثال میں کہ آیا اس کلمہ میں حروف مدہ ہے بھی یا نہیں۔ تو اس میں حروف مدہ ہمیں مل گیا جو کہ الف ہے، اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا حروف مدہ ہے الف۔ اور انہوں نے قاعدے میں بتایا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو، اب اسی کلمہ میں حمزہ بھی ہے، یہ حروف مدہ ہے الف، اور اس کے فوراً بعد یہ حمزہ ہے اور اسی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد واجب، یعنی اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ معروف ہے، ہمارے جو قراء کرام یا عام جو مولوی حضرات مساجد میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو گھروں میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس مطلب اتنا نالج نہیں ہوتا تجوید و قرات کے حوالے سے، تو وہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مد بڑی ہوگی نا تو وہاں پہ آپ نے زیادہ لمبا کرنا ہے، اور جو چھوٹی مد ہوگی تو اس کو آپ نے کم لمبا کرنا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو مد واجب ہے اس کی جو یہ اسٹرینتھ ہے یہ بڑی ہے، مطلب عام مدوں سے، حالانکہ اس کو کم کھینچنا ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو ابھی ہم طول والی مد پڑھیں گے، وہ اس سے چھوٹی ہوگی، جبکہ انہوں نے ہمارا کوئی کنسپٹ بنایا ہوتا ہے کہ جو بڑی مد لکھی ہوگی اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے، اور جو چھوٹی ہوگی اس کو کم کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے قواعد کے مطابق جو ہے وہ ان مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ جیم زبر الف مد، یہ جا، اور حمزہ زبر جا، تو یہاں پہ ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، جا۔ اسی طرح آگے والی جو نمبر 2 پہ مثال ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا دائرہ ہے اس الف کے اوپر۔ یہ چیز بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن کریم میں جس حرف پر بھی یہ چھوٹا سا دائرہ آ جائے، جس طرح اس الف کے اوپر ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو صحیح نظر نہ آ رہا ہو، تو آگے والے قواعد جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے، کہ جن حروف کو مطلب وہ لکھنے کی صورت میں اور ہوتے ہیں، پڑھنے کی صورت میں اور ہوتے ہیں، تو وہ لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں جو فرق ہے وہ جب ہم بیان پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ مکمل وضاحت سے اس کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ تو فی الحال آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جس حرف کے اوپر بھی اس طرح کا گول دائرہ آ جائے، اس حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی اس حرف کو ہم سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں جس حرف کے اوپر اس طرح کا گول دائرہ آ جائے، یہ جزم کی طرح نہیں ہوتا، یہ گول بنا ہوتا ہے بالکل سرکل کی طرح، اور چھوٹا سا سائز ہوتا ہے اس کا، اور قرآن کریم میں انشاءاللہ العزیز ہم ان کو ڈھونڈیں گے بھی کہ یہ کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے جیم زیر یا مد جی، لہٰذا اس الف کو ہم نے کیا کر دیا؟ سکپ کر دیا اس دائرے کی وجہ سے۔ اب حروف مدہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، تو یہ حروف مدہ ہے، یا ما قبل زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ یا ساکن ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو رہی ہے، اور حروف مدہ یا ہے، تو یا کے فوراً بعد والا حرف حمزہ ہے، تو یعنی حمزہ اسی کلمہ میں ہمیں مل گیا، لہٰذا یہاں پہ مد واجب ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری اگزامپل اسی کی ہیں، جیسا کہ یہ الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پہ
یہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں حروف مدہ میں سے کھڑا زبر ہے، تو لہٰذا یہ بھی حروف مدہ کی قسم ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم نے 6 چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، الف واو یا کو، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو۔ تو یہاں پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر حروف مدہ میں سے ہے، تو لہٰذا حروف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی 3 سے 4 الف کے برابر مد کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد خاتوی آتن، یہاں پہ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ مقدار ہم نے کن قواعد میں لکھی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ کسی نوٹس میں لکھا تھا کہ مقدار کیسے چیک کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمیں مل گیا کہ مقدار کیسے معلوم کریں۔ یہ آپ کے پاس نوٹ ہوگا تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ بعد میں۔ جی، اب میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا تاکہ آپ کو واضح انداز میں اس کی سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم مقدار چیک کر لیتے ہیں، مقدار کا طریقہ معلوم کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ بھی ہو، کہ جی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر، تو آپ کو سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ 3 سے 4 الف کے برابر کیسے ہم چیک کریں گے۔ تو مقدار کیسے معلوم کریں، یعنی 1 الف کے برابر کرنا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 1 الف کے برابر ہو رہی ہے، 3 الف کے برابر کرنا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا آسان تر طریقہ یہ ہے، مقدار کا اندازہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے۔ کس طرح سے لگایا جاتا ہے جی؟ کہ کھلی ہوئی انگلی کو درمیانے طریقے سے بند کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کی لکھا ہوا تو آپ کیا لکھ لیجیے گا، کہ طریقے سے بند کیا جائے یا بند انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولا جائے۔ یعنی بہت ہی آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کھلی ہوئی فنگر ہے، انگلی ہے، تو اس کو آپ نے آرام سے بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1 الف کی مقدار ہے، اور آرام سے کھولیں گے بند انگلی کو، یعنی بند انگلی ہے تو اس کو آرام سے کھولیں گے تو یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ تو اس طرح سے جتنی آپ کریں گے، جتنی بار کریں گے تو اتنے ہی الف آپ کے گنے جائیں گے۔ اور اگر آپ سیکنڈز میں کہیں تو اس کا یہ ہے کہ 2 سیکنڈز کے لیے اگر ہم وہاں پہ لمبا کرتے ہیں تو اس کو 1 الف کی مقدار سمجھی جاتی ہے۔ یا کھلا ہوا ہاتھ ہے آپ کا تو اس کو آپ مٹھی بنائیں، ٹھیک ہے؟ آرام سے، بالکل سپیڈ سے نہیں، بالکل آرام سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے، مٹھی بنانی ہے کھلے ہوئے ہاتھ کو، تو یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ یعنی میں ابھی چیک کر رہا ہوں مقدار، یعنی میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے اور اس کو میں بالکل درمیانے طریقے سے بند کر رہا ہوں، اور ساتھ میں پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1 الف کی مقدار ہے، جاء، یہ 1 الف کی مقدار ہوگی۔ تو آپ بھی اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی فنگر سے، یا پھر اس طرح 2 سیکنڈز کے لیے۔ تو مقدار کا اندازہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو درمیانے طریقے سے بند کیا جائے یا بند انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولا جائے تو مقدار معلوم ہو جائے گی، یا پھر 1 الف کی مقدار کے عوض 2 سیکنڈز کے لیے ٹھہرا جائے۔ یعنی اگر آپ 1 الف کی مقدار اس طرح سے بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو 2 سیکنڈز کے لیے آپ اس کو لمبا کر دیں، یعنی 2 الف کے برابر ہے تو اس کو 4 سیکنڈز کے لیے آپ کھینچیں گے، 3 کا ہے تو 6 کے لیے 6 سیکنڈز کے لیے، اسی طرح آپ جو ہے نا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نیچے نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ محض اندازہ ہے،
اصل دار و مدار استاد کے پڑھانے پر ہے۔ یہ محض اندازہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، دو کی کتنی ہوتی ہے، پانچ کی یا چھ کی کتنی ہوتی ہے۔ تو اصل دار و مدار جو ہے وہ استاد کے پڑھانے پر ہے۔ یہ کیوں لکھا گیا ہے یہاں پہ؟ وہ اس لیے کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑی سپیڈ سے ایسے ہاتھوں کو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح سے وہ اپنی سپیڈ بنا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری کلاسز ہو بھی رہی ہیں اس حوالے سے، مطلب جو قرآن مجید کی ریڈنگ کے حوالے سے، تو وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس نے قواعد پڑھے بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ اتنی مد نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ان کے عام روٹین میں بولنے کا انداز بھی تھوڑا سپیڈ والا ہے، تو وہ قرآن کریم کو بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس لیے پھر ان کو تھوڑا روک کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کی مقدار آپ مکمل کریں۔ تو اس لیے دار و مدار جو ہے وہ استاد کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ استاد جو ہے وہ آپ کی مزید ان مقدار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی مقدار کو معلوم کرنے کا طریقہ، جو کہ سب سے آسان تر ہے۔ اپنے ہاتھ کو آرام سے بند کرنے کا یا مٹھی کو آرام سے کھولنے کا، اور یا پھر سیکنڈز کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں آپ کا یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے اور کیسے چیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ جا ہے تو اس کو جا جی اولیاء اولئک خطیئة۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کی تلاوت کریں گے قرآن کریم میں۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2 ہے مد جائز۔ قاعدہ نمبر 2 مد جائز، تو یہ بھی تقریباً اسی کی طرح جیسے ہم نے مد واجب کا پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، یہ دیکھیں نا، اگر وہی قاعدہ اس میں بھی شامل ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہے، 3 سے 4 الف کے برابر۔ مد واجب اور مد جائز، یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں، ان کی مقدار کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ سیم ہے، 3 سے 4 الف کے برابر۔ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اب ہم اس کی اگزامپل میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کلمہ سمجھا دوں تاکہ آپ کو مزید آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے۔ آپ نے اس سب کو ایک کلمہ نہیں سمجھ لینا، جیسے یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس کے قاعدہ میں پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو یہ ہے حروف مدہ الف ما قبل زبر، تو یہ حروف مدہ ہے الف۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو یہ دوسرا کلمہ ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں یہ حمزہ ہے۔ اب آپ میں سے کچھ خواتین یہاں پہ کنفیوز ہو گئی ہوں گی کہ یہ تو حمزہ ہے ہی نہیں، یہ تو الف ہے۔ یہ حمزہ ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل سمپل ہو، جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، تو لہٰذا یہ یہاں پہ حمزہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے تو اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس کا نام ہے مد جائز۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب، ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف مدہ ہے واو، واو ساکن ما قبل پیش ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے تو واو مدہ ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، یعنی یہ دوسرا کلمہ ہے تو اس کے شروع میں حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر زبر ہے تو وہ حمزہ بن چکا ہے، تو قالوا اتجعل، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے یا ساکن
ما قبل زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہو رہی ہے، یہ یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس کے فوراً بعد یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ حمزہ بن گیا، تو یہ حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ ان دونوں قواعد کا سمپل سا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یاد کرنے کا، کہ مد واجب جو ہے اس کا قاعدہ اور مد جائز کا دونوں کا قاعدہ تقریباً سیم ہے، صرف ایک چیز کا فرق ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو، کہ حروف مدہ کے بعد اگر مد واجب کہتی ہے کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی حروف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمہ میں حمزہ آنا چاہیے، تو حروف مد واجب ہوگی۔ تو جو مد جائز ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے، مد جائز کہتا ہے کہ میرے ساتھ حمزہ نہ ہو، دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، یعنی اسی کلمہ میں نہ ہو تو وہ مد جائز ہوتی، بس اتنا سا ان میں فرق ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے مد لازم کلمی مسقل۔ حروف مدہ کے بعد اگر دیکھیں نا، ہر مثال کے شروع میں یہ اتنی لائن ضرور ہم پڑھیں گے، حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف ہو تو اسے مد لازم کلمی مسقل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ حمزہ والا کنسپٹ ختم ہو گیا مد لازم کلمی مسقل میں، تو یہاں ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف ہو تو اسے مد لازم کلمی مسقل کہتے ہیں۔ تو یہ جو مد ہے یہ سب سے لمبی ہوتی ہے، اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہے، یعنی کم سے کم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 6 الف کے برابر۔ اب ہم اس کی اگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سائن کو بھول جانا ہے جو کہ مد کا سائن ہے، تو یہ الف کو دیکھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے حروف مدہ کو ڈھونڈنا ہے، تو یہ حروف مدہ ہے الف، الف ما قبل زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف آ گیا، تو لہٰذا یہاں پہ مد لازم کلمی مسقل ہوگا، یعنی اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ گیا ہے، دابتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، الف ما قبل زبر ہے اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف ہے، تو یہاں پہ بھی 5 سے 6 الف کے برابر، اسی طرح یہاں پہ بھی 5 سے 6 الف کے برابر۔ حروف مدہ یہاں پہ سواد ہے، سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ بھی حروف مدہ کی قسم ہے، تو حروف مدہ کے فوراً بعد شد والا حرف آ گیا جو کہ فا کے اوپر شد ہے، تو یہاں پہ بھی 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں 2 قواعد پائے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے گا آپ، یہ حروف مدہ ہے کھڑا زبر اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف آ گیا، ایک قاعدہ۔ یہ حروف مدہ ہے واو ساکن ماقبل پیش ہے، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف ہے، لہٰذا اس ایک ایگزامپل میں، ایک مثال میں 2 قواعد پائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جو، اور دوسرا جونی، ٹھیک ہے، اتحاجونی، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ جی، تو یہ ہمارے 3 قواعد الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں اس کا آگے والا قاعدہ۔ مد کا آخری قاعدہ یہ ہے، قاعدہ نمبر 4، مد لازم کلمی مخفف۔ تو یہ بھی بالکل آسان قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد اگر جزم والا حرف ہو تو۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، مد لازم کلمی مخفف اور مسقل میں؟ مسقل میں ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف ہو تو، اور مخفف میں ہے حروف مدہ کے بعد اگر جزم والا حرف ہو، صرف شد اور جزم کا فرق ہے۔ مسقل ایسے آپ ان کو یاد کر لیں کہ مسقل کا مطلب ہوتا ہے شد اور مخفف کا مطلب ہوتا ہے جزم یعنی ساکن حرف، تو حروف مدہ کے بعد اگر جزم والا حرف ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، جیسے الآن، اب یہ اس کا حروف مدہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ حروف مدہ ہے،
کیونکہ کھڑا زبر حروف مدہ کی قسم ہے نا، تو یہ حروف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد ساکن حرف آ گیا، یعنی جزم والا حرف آ گیا، تو لہٰذا یہاں پہ مد لازم کلمی مخفف ہوگا، 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ میں بھول گیا ہوں لکھنا اس کی مقدار، لیکن آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ مد لازم کلمی مخفف اور مثقل دونوں کی مقدار سیم ہے۔ جو پہلے دو قواعد ہم نے پڑھے تھے، مد واجب اور مد جائز، ان دونوں کی مقدار سیم ہے، اور مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل ان دونوں کی مقدار سیم ہے۔ یعنی پہلی والی جو دو مد ہیں ان کی 3 سے 4 الف کے برابر مقدار، اور دوسری دو ان کی 5 سے 6 الف کے برابر مقدار ہے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے الآن الآن، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور مد لازم کلمی مخفف بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں، مثقل بہت زیادہ ہیں۔ تو نون قطنی کے حوالے سے انشاءاللہ کل کی کلاس